السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم عزیزوں، اللہ رب العزت نے جس صحابی کو بھی مال و دولت عطا فرمایا تھا تو وہ کنجوس نہیں ہوا کرتے تھے، نعوذ باللہ، وہ مکھی چوس نہیں ہوا کرتے تھے، بلکہ وہ اللہ کی راہ میں بہت خرچ کرنے والے ہوا کرتے تھے، بہت لٹایا کرتے تھے، مدد کیا کرتے تھے اللہ کے لیے، اللہ اور اس کے رسول کے لیے۔ کیوں؟ وہ خرچ اس لیے کرتے تھے تاکہ ان کے درجات بلند ہو سکے۔ آپ کسی صحابی کو بھی دیکھ لیجئے، جس کو بھی اللہ نے مال و دولت عطا فرمایا، کس کی زندگی اٹھا کے دیکھیے، صحابہ کی سیرت پڑھیے، آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ کس نے مکانات بنائے، کس نے محلات بنائے، کس نے جائیداد اکٹھی کی، کس نے خزانے اکٹھے کیے، کس نے سال و سال کے لیے جمع کیا۔ کسی ایک کو لا کر دکھائیے، صحابہ اکرام کی زندگی پڑھیے، سیرت پڑھیے، آپ کو معلوم چلے گا کہ وہ جس کو بھی اللہ نے، ایک تو اللہ تعالیٰ نے آزمائشیں زیادہ کی ہیں، ہم جیسوں کو فراوانی اس طرح نہیں عطا کی تھی جس طرح ہمیں عطا کی ہے، کیونکہ کمزور ایمان والے ہیں، بہک جائیں گے، ناشکری ہوگی، پھسل جائیں گے، شرک کرنے لگیں گے۔ وہ پکے ایمان والے تھے، اس لیے آزمائشیں ہوتی تھیں۔ تو جس کو بھی اللہ رب العزت نے مال و دولت عطا فرمایا تھا تو وہ لوگ اللہ کے لیے خرچ کرتے تھے، اور خرچ کرنے میں دل کشادہ رکھتے تھے، کنجوسی نہیں کرتے تھے۔ یہ تھے صحابہ اکرام۔ چار بڑے صحابیوں میں سے ایک کا تذکرہ میں آج آپ کے سامنے کروں گا، اور وہ ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ۔ اللہ رب العزت نے خوب دولت عطا فرمائی تھی، آپ بھی اللہ کے لیے خرچ کرنے میں کوئی کمی نہیں چھوڑتے تھے۔ واقعہ ہے کہ ایک کنواں تھا، وہ یہودی کا تھا، وہ کنواں میٹھے پانی کا تھا۔ اب لوگوں کو پریشانی ہوتی تھی، پانی نہیں ملتا تھا، تکلیفیں ہوتی تھیں، زندگی نہیں گزاری جا رہی تھی، بہت پریشانی تھی۔ اب وہ کنواں ایک، اس سے لوگ پانی خریدتے تھے، وہ پانی بیچتا تھا، اس کی ملکیت تھی، وہ اس کا مالک تھا کنویں کا، یہودی۔ اب عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو معلوم چلا، آپ تشریف لے گئے اس یہودی کے پاس، آپ نے فرمایا کہ ایسا ہے، کنواں مجھے فروخت کر دو، بیچ دو۔ وہ یہودی کہنے لگا، نہیں، یہ میری تجارت ہے، میں اسے بیچ نہیں سکتا، اگر میں نے اسے بیچ دیا تو میں کماؤں گا کیا، کھاؤں گا کیا، میرا بچے گا کیا، میں اسے نہیں بیچتا۔ اب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ پریشان، کیا کریں کیا کریں کیا کریں۔ اللہ والے تھے، فہم و فراست اللہ نے عطا فرمائی تھی، کہنے لگے کہ ایسا کرو، یہ کنواں جو ہے آدھا بیچ دو، آدھا تم رکھ لو۔ یہودی بھی بڑا چالاک تھا، یہودی چالاک ہوتے بھی ہیں، عیار و مکاری ان کے اندر کوٹ کوٹ کے بھری ہوتی۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ قرآن تو عورتوں کے لیے کہہ رہا، لیکن یہودی بھی اسی میں، ان کے اندر بھی عیاری و مکاری کوٹ کوٹ کے بھری ہوتی۔ یہ کل بھی عیار و مکار تھے، آج بھی مکار ہیں، فتنے باز ہیں۔ خیر، وہ مکار تھا، کہنے لگا کہ ایسا ہے کہ کنواں تو تمہیں آدھا بیچ دوں گا، لیکن قیمت پوری لوں گا، قیمت پوری دینی پڑے گی آپ کو۔ اب کوئی ہے ایسا ہم میں سے جو کوئی پھل وغیرہ، کوئی سبزی وغیرہ خریدنے جائے اور اس سے کہے آدھا کلو سبزی دے دو، اور سبزی والا کہے کہ ٹھیک ہے آدھا کلو تو دوں گا، لیکن پیسے ایک کلو کے لوں گا، آپ دیں گے اسے؟ بالکل نہیں، بلکہ اتنا ہی دیں گے جتنا لیں گے۔ لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو دیکھی، یہ ان کی فہم و فراست تھی کہ آگے کیا میں کر سکتا ہوں، آگے کیا ہونے والا ہے۔ خیر، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ مان گئے کہ ٹھیک ہے، آپ آدھا کنواں مجھے دے دیں اور پیسے پوری لینے۔ وہ یہودی بھی تیار ہو گیا۔ اب طے یہ پایا گیا کہ ایک دن، کیونکہ آدھے پہ حق ہے نا، آدھے پہ ان کا، آدھے پہ ان کا،
تو اب یہ کہنے لگے کہ ایک دن پانی آپ بھرو گے، ایک دن میں بھروں گا۔ یہودی نے کہا ایک دن آپ بھرو گے، ایک دن میں بھروں گا۔ اس نے یہ سوچا تھا جس دن میں بھروں گا میں بیچوں گا پانی، لیکن فراست کو کون سمجھے۔ خیر، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے باری جب آتی تو اعلان کر دیا جاتا کہ لوگوں آؤ، وہ مشرک ہو، یہودی ہو، کافر ہو، مسلمان ہو، جتنے ہو سب کے لیے فری، سب کے لیے فری سیوا، آؤ بھرو لے جاؤ۔ اب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی باری میں مجمع لگ جاتا، پانی بھرتے 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 لوگ اسٹور کر لیتے کل کا بھی، اور جب یہ یہودی کی باری آتی کوئی آتا ہی نہیں، کوئی پانی ہی لینے نہیں آتا۔ اب یہ پریشان، یار یہ کیا ہو گیا، میں پانی بیچنا چاہتا، میری باری آتی کوئی آتا ہی نہیں، اور جب کل کو عثمان کی باری آئے گی سب کے سب مجمع امٹ پڑے گا۔ اب یہ پریشان ہو گیا۔ مہینوں کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس آیا اور کہنے لگا حضرت یہ باقی آدھا کنواں بھی آپ مجھ سے خرید لیجئے، مجھ سے خرید لیجئے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے وہ کنواں، آدھا کنواں وہ بھی خریدا اور مسلمانوں کو وقف کر دیا، جاؤ پانی اس سے نکالو، بیچو، خریدو، پیو، کچھ کرو، تم لوگوں کے لیے وقف ہے۔ یہ ہے صحابہ اکرام، یہ ہے ان کا جذبہ ایمانی، یہ ہے لوگوں کی خدمت۔ آج ہم لوگوں کا جائزہ لیجئے تو دکھ جائے گا کہ ہم کتنے پانی میں ہیں۔ آپ جائزہ لے لیجئے ہفتے میں ایک دن کا، آپ جمعے کے دن مسجد میں جائیے، مسجد میں اعلان ہوتا ہے کہ چندہ دیجئے، کس لیے؟ امام صاحب کا محل تیار ہوگا، کس لیے؟ امام صاحب عیش و آرام میں رہیں گے، کس لیے؟ امام صاحب 4 بیویاں رکھیں گے، کس لیے؟ امام صاحب 5 اسٹار ہوٹل میں جا کے کھانا کھائیں گے، کس لیے؟ امام صاحب جو ہے سیر و تفریح کریں گے، کس لیے؟ امام صاحب لونڈیا بازی کریں گے، اس لیے۔ ہاں بھائی، اسی لیے چندہ ہوتا ہے؟ نہیں، غلط بات، بالکل غلط بات ہے۔ مسجد میں چندہ کیوں ہوتا ہے؟ اعلان کیا جاتا ہے کہ بھائیوں چندہ دو، مسجد میں فلاں فرش توڑا جا رہا ہے اسے صحیح کروانا ہے، مسجد میں نل لگوانا ہے، مسجد میں پینٹنگ کروانی ہے، مینار گر گئی ہے، ٹیڑھی ہو رہی ہے، وہ صحیح کروانی ہے، مسجد میں جگہ کم پڑ رہی ہے، 1 منزل اور بنوانی ہے، مسجد میں ٹاٹ پھٹ گیا ہے، قالینیں بچھنی ہے، مسجد میں ٹوپیاں لا کے رکھنی ہے، وہ جالیوں والی ٹوپیاں ہٹانی ہے، جس کو سر پہ رکھ کے بھی سر ننگا دکھتا ہے، ایسی ٹوپیاں ختم کرنی ہے۔ اس کام کے لیے آپ سے چندہ مانگا جاتا ہے کہ اپنی استطاعت کے بقدر آپ چندہ دو، تو کیا کہتے ہیں ہم؟ نہیں، چندہ نہیں دیں گے۔ کیوں؟ ہم خود مسجد میں ہفتے میں 1 بار آتے ہیں، ہفتے میں 1 بار ہم مسجد میں نماز پڑھنے آتے ہیں اور ہم چندہ دیں گے؟ ہمیں نہیں یار، 10 روپے بھی دینا مشکل ہے، 10 کا بھی جمعے کی نماز پڑھ کے باہر نکلیں گے، مسالہ کھانا ہے، مکروہ چیز کھا کے تھوکنا ہے، ہم مکروہ چیز کھا کے تھوکنا پسند کریں گے؟ اللہ کے نام پہ دینا تھوڑے ہی، 1 بار آتے، روز آنا ہوتا، ہمارا کام ہوتا، ہمیں گندگی میں بیٹھنا پڑ رہا ہوتا، ہمارے کپڑے خراب ہو رہے ہوتے تو چلو سوچ سکتے تھے 10 روپے دے دو، ہفتے میں 1 بار مسجد کے لیے 10 روپے دے دو، ہمارا ہی فائدہ۔ لیکن نہیں، ہم تو 1 بار آئیں گے ہفتے میں اور میرے کپڑے بھی صاف ہے، گندے نہیں، میں کیوں دوں؟ کتنی غلط بات ہے میرے بھائیوں، کتنی غلط بات۔ اللہ کے لیے مانگا جا رہا، مدارس کے لیے مانگا جا رہا، مدرسوں کا حال دیکھ لیجئے۔ اسی لیے تو تم لوگ علماء سے ہاتھ دھو رہے ہو، علماء سوسائڈ کر رہے ہیں۔ یہ وقت آ گیا کہ عالم اپنی جان دے رہا، عالم بھیک مانگ رہا، یہ وقت دکھاؤ گے تم لوگ کیا ہوگا دین کا، کیا ہوگا اسلام کا۔ پھر وہ وقت قریب ہے کہ تم جاہلوں سے فتوے لوگے، جاہلوں کے آگے ہاتھ پھیلاؤ گے کہ مجھے مسئلے بتاؤ، عورتوں کو تمہیں حکمرانی دی جائے گی، جنہیں کوئی علم نہیں ہے ان کے پاس تم جاؤ گے، گڑ گڑاؤ گے، اپنے مسائل حل کرو گے۔ کیا ہوگا؟ زنا عام ہوگا، نکاح ختم ہوگا، کیا کریں گے یہ لوگ؟
जाहिलों से जाकर तुम मसले मसाइल पूछोगे, उलमा क्या करेंगे? उलमा परेशान है, भटक रहे हैं, उनकी तनख्वाह कोई नहीं, उनका रोजगार कोई नहीं, क्या करोगे तुम? आखिर क्या कहना चाह रहे हो? तनख्वाह देने के नाम पर आ जाए तो मदारिस में उलमा की 4000 5000, मस्जिदों में तनख्वाह 2000 3000, जोरों का गुलाम बना लिया तुमने। जो मर्जी आए आलिमों पे, जो मर्जी आए इमामों पे तो मन मर्जी चलाओगे। इमाम रख लिया, 4 दीवारी में कैद कर दिया। घर में तो तुम औरतों पर हुक्म चला नहीं पाते, वो मार मार के तुम्हें बेलनों से घर से बाहर निकाल देती और आके तुम्हें कोई रास्ता नहीं बचता, तो इमामों पर गुस्सा उतारोगे? शर्म नहीं आती तुम्हें? अल्लाह और उसके रसूल के वारिसों पर तुम्हारा हश्र क्या होगा ऐसों पर जब तुम अपनी मर्जी चलाओगे? शर्म करो। चुल्लू भर पानी में डूब मरना, ज्यादा पानी में डूब मत मरना, वरना दुनिया कहेगी पानी सर के ऊपर था। चुल्लू भर पानी में डूब मरना ताकि दुनिया तुम्हारे ऊपर थूके। बेशर्मो, कुछ तो शर्म करो यार। उलमा इकराम फांसियां लगा रहे हैं, किसकी वजह से? अपनी मर्जी, उनकी अपनी वजह से। खानदानी कभी सुना था इससे पहले? क्यों उलमा इकराम जाकर गाड़ियों के आगे मर रहे हैं? क्यों सुसाइड कर रहे हैं? क्यों? रोजगार नहीं मिल रहा, परेशान है। अच्छा सलाहियतमंद आदमी, उन्हें कहीं रोजगारी नहीं मिल रही, कहीं रोजगार नहीं मिल रहा, मदारिस में जगह नहीं है। कितने मदरसे, कितना उलमा निकल रहा, कहां जाएगा? कुछ तो सोचो मेरे भाइयों, कुछ तो सोचो। इसलिए तनख्वाहें अच्छी करो, मस्जिदों में इमामों की तनख्वाह अच्छी करो, मदारिस में चंदा दो। अरे हफ्ते में एक ही बार तो कहते हैं, कौन सा वो तुम्हारे घर पे आके बैठे जा रहे, तुम्हारी जायदाद पे कब्जा किए ले रहे। एक बार हफ्ते में चंदा दो, अल्लाह ताला इनके रोजगार सही कर देगा। इसलिए ये मेरा पैगाम है, सीखो, सहाबा की जिंदगी उठाकर देखो। हम सीरत से दूर हो गए ना। जब हम सीरत से दूर होंगे, नबियों की जिंदगी से दूर होंगे, औलिया के वाकयात से दूर होंगे, उनकी जिंदगियों से दूर होंगे, तो फिर हम हर चीज से दूर होते चले जाएंगे। फिर दुनिया ही दुनिया बचेगी, दुनिया कमाएंगे, दुनिया खाएंगे, नाचेंगे, गाएंगे, ऐश करेंगे और चले जाएंगे। फिर आखिरत में कुछ नहीं होगा हमारा, कुछ नहीं होगा हमारे साथ, खसारा ही खसारा होगा। इसलिए इस चीज पर तवज्जो दीजिए। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको सही समझ आता फरमाए और सहाबा की जिंदगी को फॉलो करें, सहाबा की जिंदगी को पढ़ें और देखें कि वो दीन के लिए, लोगों के लिए कैसी खिदमतें अंजाम देते थे, कैसे सहूलियात फराहम करते थे। आप उनकी जिंदगी पढ़कर अपनी जिंदगी को उसी पर ढालें, उसी कानून के मुताबिक अपनी जिंदगी को लेकर आए। मस्जिदों को सजाएं संवारें, मस्जिदों को वीरान मत करें, मस्जिदों को आबाद करें। फिर देखिए कैसे अल्लाह रब्बुल इज्जत की मदद हम लोगों के लिए आसमानों से जमीनों पर उतरेगी। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको कहने सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।